السلام علیکم یا صاحب الزما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی نے ماں کی تازیانہ کی جگہ کو دیکھا۔ زینب علیہ السلام نے 3 ماہ تک ماں کی گریہ وزاری سنی جو بیٹی سے اپنے دردوں کو چھپائے رکھتی تھیں۔ اب زینب علیہ السلام کا بے چین دل بہت سے رازوں کو جاننے کے لیے بے قرار تھا، اگرچہ ماں کی رحلت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کے غسل کے وقت قیامت کا سماں تھا، اشکوں سے بالا تر، غموں سے کہیں زیادہ، ختم نہ ہونے والے سوالات کا جواب تھا۔ ماں تو بچوں کو اپنے زخمی بدن نہیں دیکھنے دیتی تھی، لیکن اب ان زخموں کو دیکھنے کا وقت ہے اور اشکبار آنکھوں سے ان اندیکھے منظر دیکھتے ہیں اور باپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور کیوں ہیں اور کس طرح ہیں، کہاں اور کس کے ہاتھ سے ہیں۔ حضرت زینب علیہ السلام فرماتی ہیں، اپنی ماں کے غسل کے وقت میں نے ان کا سیاہ پہلو دیکھا تو اس کے بارے میں بابا جان سے سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا، یہ تازیانوں کے لگنے کی وجہ سے ہے۔ خدا کرے کوئی بہن اپنے بھائی کو خاک و خون میں خلدان دروازے کے پیچھے نہ دیکھے اور کوئی تازہ پھول اپنے نازک پتیوں کو تند و تیز ہوا کے ہاتھوں بکھرتا نہ دیکھے۔ علی علیہ السلام نے تازیانوں کی جگہ پر اشک، اے حلم و بربادی کے پہاڑ، جہاں صبر سرخی میں تبدیل ہوا۔ آپ علیہ السلام ثابت قدم تھے۔ آپ علیہ السلام کا حلم و صبر جناب زہرا کے غسل کے وقت کیوں دم توڑ گیا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ آپ نے دیکھا، اس سے گزشتہ 3 ماہ کی تلخیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں اور دروازہ کے پیچھے کا واقعہ تازہ ہو گیا۔ کس میں یہ ہمت کہ اپنے شریک حیات کو زخمی جسم ہو، اب اس کے سامنے بے حس و حرکت پڑا ہو اور تازیانوں کی شدت سے سیاہ ہو چکا ہو، کو دیکھ سکے؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زہرا علیہ السلام میدان محشر میں بھی اس طرح نیلے چہرے کے ساتھ جائیں گی۔ ہمیں بھی اس دن فاطمہ اور محسن علیہ السلام کے قاتلوں اور لکڑیاں لانے والوں کے ساتھ کام ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا کے غسل سے فارغ ہوئے تو گریہ کرتے ہوئے باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن علیہ السلام کیوں رو رہے ہو؟ کیا یہ گریہ فراق زہرا میں ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تازیانوں کے ان اثرات نے مجھے رلایا ہے کہ جو ابھی تک سیدہ کے جسم نازنین پر باقی ہیں، قیامت کے دن اسی حال جسم نیلا و سیاہ میں محشور ہوں گی اور اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گی۔ میرے محسن علیہ السلام کا خون دروازے کے تختے علی علیہ السلام کے غموں کی تاریخ کے صفحات ہیں۔ میں نے اپنے محسن علیہ السلام کے خون سے اس صفحات پر دستخط کیے ہیں۔ میری زوجہ اور بیٹے کی مقتل، میں خاموش ہوں لیکن میرا جسم چور چور ہو چکا ہے، میرا گھر میری زوجہ اور میرے بیٹے کی مقتل بن چکا ہے۔ ابھی تک پہلو سے خون، قاتل مقتول کے جنازے کی تشییع کے لیے بھاری جمعیت کے ساتھ آیا ہے، قاتل کے دن بھی جمعیت کے ہمراہ آیا ہے تاکہ دروازے توڑ سکے، آگ لگا سکے اور ماں بیٹے کو شہید کر سکے۔ اب جب کہ اس سے کیا گیا ہے، گزشتہ رات فاطمہ کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نہایت ہی شدت سے مقداد کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے۔ اس تماچے کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے اسے شرم آتی ہے؟ محکم جواب ایک ہی جملہ ہے، شرم کر کہ تا وقت وفات زہرا کے پہلو سے خون جاری تھا۔ جناب مقداد نے اس سے کہا، دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ ان کی کمر اور پہلو سے خون جاری تھا۔ یہ خون ان ضربوں کی وجہ سے تھا جو چند دن پہلے تو نے انہیں لگائی تھیں۔ دنیا سے جاتے وقت ان کی کمر خون آلودہ تھی اور تم دونوں سے ناراض تھیں۔ جب دشمن دروازے پر حملہ آور ہوا تو میں اس کے پیچھے تھی اور میرا محسن علیہ السلام میری سپرد تھا۔
جب تک محسن علیہ السلام میرے شکم میں تھا میں دروازے سے محفوظ رہی۔ محسن علیہ السلام کے ساکت ہوتے ہی مخدر میرے جسم میں پیوست ہو گئی۔